الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. چوم کر گنبد حضرات جو فضا آئے گی، چوم کر گنبد حضرات جو فضا آئے گی، میرے آنگن میں بھی خوشیوں کی بہار آئے گی، میرے آنگن میں بھی خوشیوں کی بہار آئے گی. خواب میں دیں گے قلم نعت نگاری کے لیے، آقا خواب میں دیں گے قلم نعت نگاری کے لیے، پھر اسی نعت سے تقدیر سنور جائے گی، پھر اسی نعت سے تقدیر سنور جائے گی. باب جنت پہ پڑھوں گا میں درود اور سلام، باب جنت پہ پڑھوں گا میں درود اور سلام. حور و غلمان کی دنیا اسے
دہرائے گی، حور و غلمان کی دنیا اسے دہرائے گی۔ بڑھ گئی پیاس تو آقا کو صدائیں دوں گا، بڑھ گئی پیاس تو آقا کو صدائیں دوں گا، سلسبیلا کہ میرے سامنے لہرائے گی، سلسبیلا کہ میرے سامنے لہرائے گی۔ مقطع بڑا کمال کا ہے، مزہ خود ہوتا ہے، خود ہی نعت کی تو خود بولو۔ نعت پڑھتا ہوا نکلوں گا میں روزے محشر، نعت پڑھتا ہوا نکلوں گا میں روزے محشر، آگ دوزخ کی مجھے دیکھ کے چھپ جائے گی، آگ دوزخ کی مجھے دیکھ کے چھپ جائے گی، چوم کر گنبد حضرا جو فضا آئے گی۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے پیارے محبوب بنائے غیور مولا کل فخر رسول خادی صدل منبع جود و سخا مخزن لطف و عطا خیر الورا بدر الرجا صدر الاولا مصباح الشام شفیع امم سیدہ آمنہ سلام اللہ علیکہ کبر یقین شفیع المسلمین، ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم۔ بارگاہ قدسیہ میں حبیب الاسلام عرض کیا چند اشعار بے مثل محبوب کی ذات قدسیہ کی اثر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو ہم سب کے لیے زندگی کی انمول گھڑیوں میں شامل فرمائے اور جنت الماوا میں صاحب میلاد کے قدموں تک پہنچنے کے لیے ذات راہ بنائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین یہ شام ایک ایک جملے سے، ایک ایک لفظ سے، بلکہ ایک ایک حرف سے صاحب میلاد کی عظمت کی جھلک نظر آتی ہے۔ پہلا صیغہ ہی بڑا عظیم ہے، لقد جاءکم، لام تاکید کا ہے، عد تحقیق کا ہے۔ عربی زبان و ادب میں یہ دونوں صیغے کسی کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یا الہی اس کی کیا ضرورت تھی جب آپ نے شروع سے تو فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیٹ ہولی بک از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، عیب نہیں ہے،
کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کچی نہیں ہے، تو پھر لقب دو سیگے تحقیق کے کیوں لے آئے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے، جب میں کوئی اپنے عبادت کا حکم دیتا ہوں تو سادگی کے ساتھ دیتا ہوں۔ مثال نماز 7:30 ہو، آقیم الصلاۃ، سادے الفاظ ہیں، اور نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ اسلامی نظام معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، حکم سادہ ہے، وآتوا الزکاۃ اینڈ ٹیک کمپلسری ڈیو۔ حج اور عمرہ انسانی یگانگت کا، اتحاد کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن حکم سادہ ہے، اتم الحج والعمرہ للہ۔ لیکن جب میلاد المحبوب کی باری آئی تو اللہ سبحانہ نے فرمایا سنو دنیا والو، میں اپنے میلاد والے محبوب کا ذکر سادگی کے ساتھ نہیں کرتا، تجھ کو احتشام کے ساتھ کرتا ہوں، اہتمام و استنظام کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے عظمت کے جھنڈے پہلے لگائے ہیں، تعظیم کے جھنڈے پہلے لگائے ہیں، محبوب کا ذکر بعد میں شروع کیا۔ وہ ذات علیم بذات الصدور ہے، سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے، پتہ ہے جھنڈیاں لگیں گی تو کچھ انسان جانوروں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوں گے، میں محبوب میں تیرے ذکر سے پہلے عظمت کے جھنڈے کیوں نہ لگا دوں؟ لام ایک عظمت کا جھنڈا ہے، ایک تکریم کا جھنڈا ہے، دونوں کمال کے سیگے ہیں عربی زبان میں۔ آگے چلیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب رسول کی لام کے اوپر دو پیشے ہیں، تنوین ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کوئی یہ عام رسول نہیں ہے، یہ سارے رسولوں کا بھی رسول ہے، بڑی عظمت والا رسول ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی آن والا ہے، تعظیم والا ہے، تکریم والا ہے، توزیر والا ہے، رفت والا ہے، قدر والا ہے، منزلت والا ہے، محبت والا ہے، معدت والا ہے۔ تنوین ایسے نہیں آتی، تنوین بتلاتی ہے کہ جس ذات کے اوپر میں آئی ہوں یہ عام نہیں، یہ خاصوں میں بھی خاص ہے۔ اللہ سبحانہ کی بڑی پیاری سنت کریمانہ ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے ساتھ محبوب کا ذکر ہے۔ کلمے میں لیجیے، پہلے ذکر خدا ہے پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اذان کو لیجیے، پہلے ذکر خدا ہے پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ قرآن کو لیجیے، ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے۔ نماز کو لیجیے، ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا محبوب جعلتک ذکری، جعلتک ذکرا ذکری من ذکرک ذکرنی۔ محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے، جو تجھے یاد کرے گا وہ مجھے یاد کرے گا، وہ مجھے یاد کرے گا جو تجھے یاد کرے گا۔ صرف دنیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں صرف ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ باقی اور کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہیں ہو۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جب کسی جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے نا، وہاں فرمایا کہ صرف ذکر خدا ہوگا، ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ 17واں پارہ کھولی، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ and we have sent you but mercy for all the worlds۔ محبوب ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے بھی موجود ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں ایک بہترین پیغام دیتا ہے کہ بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے بھی موجود ہو۔ فرمایا محبوب اگر یہاں ذکر تیرا کیا جائے نا، اس تیری رحمت کے اوپر اعتراض ہوگا۔ یہاں صرف میرا ذکر ہوگا، تیرا نہیں ہوگا۔ باقی ہر مقام پہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ باقی جو لوگ ہیں سوائٹ میں سن کہ وہ نعرہ رسالت کیوں نہیں لگاتے؟ میں کہتا ہوں ان کا قصور نہیں، ان کو نہ کہا کرو کہ جس مقام کے اوپر جانور ذبح ہو رہا ہو وہاں بھی نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا، جن جلسوں میں ایمان ذبح ہو رہا ہو وہاں بھی نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا۔ ان کا کوئی قصور نہیں، خدا کی قسم کیا اٹھا کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہاں ایمان ذبح ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں نعرہ رسالت لگ ہی نہیں۔ کہتے ہیں دیکھو یہ بس نعتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کشمیر کے ترانے گانے والے بڑے ملیں گے، حمد پڑھنے والے بڑے ملیں گے، لیکن نعت پڑھنے والے وہی ملیں گے جو میلاد المحبوب کے غلام ہیں۔
آئیے میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں. یہ نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا قصور نہیں ہے کوئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو غذا زبان کے ذریعے نہیں ناف کے ذریعے دی جاتی ہے. توجہ کرنا میری بات کے اوپر. جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو غذا زبان کے ذریعے نہیں، منہ کے ذریعے نہیں، ناف کے ذریعے دی جاتی ہے. اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے وہ دائی ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو، میڈ وائف ہو، سب سے پہلے اس ناف کو کاٹتی ہے. میرے میلاد والے محبوب ناف فریدہ تشریف لائے ہے. کیوں اس کو منہ کے ذریعے غذا کیوں نہیں دی جاتی پیٹ میں؟ اس لیے کہ وہ گندا خون ہوتا ہے. جو مینٹل کا روکا ہوا خون ہے نا، وہی جو ہے وہ ساری غذا بن کے اس کے پیٹ میں جاتا ہے، فلٹر ہو کے جاتا ہے. اللہ سبحانہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں کہ یہ زبان میں نے محبوب کے ذکر کے لیے بنائی ہے، کوئی ناپاک چیز مس کر دے. تو جن کا فتویٰ یہ ہے حدیث الابرار میں کہ کوا کھانا جائز نہیں، ویسے سواد ہے ان کی زبان سے ناز کیسے نکل سکتی ہے؟ زبان اسی سے ناز نکلے گی جو پاک اور صاف ہوگی، کیونکہ اعلان ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کی کیتا یار نے یار واسطے. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. بات کر رہا تھا رسول تنوین ہمیں کچھ پیغام دے. آئیے اس ہستی سے پوچھتے ہیں. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی عقل پر. انہوں نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا. عباس صاحب 100 سے زیادہ تراجم اس وقت ان کے موجود ہیں نبیوں کے مارکیٹ میں، لیکن کسی مائی کے لا نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا. یہ نہ سمجھنا کہ ان کی عربی کمزور ہے. جو 6666 آیات کا ترجمہ کر سکتا ہے وہ نبی کا بھی کر سکتا ہے. نبی کون سا پراپر ناؤن ہے؟ نبی پراپر ناؤن نہیں ہے. آدم علیہ السلام پراپر ناؤن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراپر ناؤن ہے، صالح پراپر ناؤن ہے، زکریا علیہ السلام پراپر ناؤن ہے. نبی تو نام ہی نہیں. ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے. خدا کی قسم اگر نبی کا ایمانداری کے ساتھ ترجمہ کر لیا جائے، ان کی بد عقیدگی کی جتنی عمارتیں ہیں وہ سب زمین بوس ہو جائیں. نبی عربی تو دنیا کی فصیح و بلیغ زبان ہے. ہر قسم کا مادہ ہے، مصدر ہے، روٹ ہے، جڑ ہے، بیس ہے. نبی نبا سے نکلا ہے، نون بار الگ سے جس کی جمع ہے الانباء، خبریں. تو مخبر اس کو کہتے ہیں جو فرش پر رہ کر فرش کی خبریں دیتے ہیں. تو جو فرش پر رہ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمیونیکیٹر آف دی انسین، کمیونیکیٹر آف دی ہڈن نیوز. غیب کی خبریں دینے والا، چھپی ہوئی باتیں بتانے والا. ایک ہی ہستی گزری ہے اس کائنات میں، میرے سیدی امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت مجدد الدین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. صرف انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ہستی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. امی ان کی پاس سے گزری. نبی غیب نے فرمایا چچی میں فضل ادھر آؤ، آپ کے جو پیٹ میں ہے یہ بیٹا ہوگا. میں تو یہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، خدا کی قسم جون جون سائنس ترقی کر رہی ہے، نجدیوں کے منہ کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں. 120 دن حمل کو گزر جائے نا تو الٹرا سونوگرافی کراؤ، وہ مشین بتاتی ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. ارے عقل کے اندر جہاں سائنس کی طاقت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے تو نبوت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. سرکار میں چچی جو تیرے پیٹ میں بیٹا ہوگا، اگلا جملہ سائنس بھی نہیں بتا سکتا، میں یہ دنیا کا بہت بڑا عالم ہوگا. وہ سید المفسرین، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ نے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلامی کی
تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب آواز کی مٹھاس سنی اپنے مقدر پہ جھوم اٹھے، عرض کیا مولا جو مقام مجھے ملا ہے یہ تو کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ زیادہ مان نہ کر، زیادہ ناز نہ کر اپنے مقدر پر، فَخُذْ مَا أَعْطَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں نے تجھے دیا ہے لے لے اور میرا شکر ادا کر۔ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی تیرا وصال ہو میری توحید پر ہو اور میرے میلاد اور محبوب کی محبت پر ہو۔ عرض کیا مولا کیا تیرے توحید کے ساتھ تیرے میلاد اور محبوب کی محبت ضروری ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ کی عظمت کو۔ آپ نے سوال کیا، غلاموں کے لیے سند بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تو نے سوال کیا، اس کا جواب سن، لولا محمد و امتہ، سرکار کی عظمت کے ساتھ سرکار کے غلاموں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ونبیا مرسلا ولا ایاک۔ فرمایا سن موسیٰ کلیم اللہ، اگر میں نے میلاد والے محبوب کو اور آپ کی امت کو بنانا نہ ہوتا، نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ کوئی نبی بناتا، نہ کوئی رسول بناتا، نہ کوئی فرشتہ بناتا، ولا ایاک، میں تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ نقطہ بڑا باریک ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ رسول ہے، رسولوں میں ذکر ہو چکا ہے، پھر کیوں فرمایا ولا ایاک، میں تمہیں بھی بنایا ہے تو محبوب والے عظمت کے صدقے بنایا ہے۔ یہی چیز میرے سیدی اعلیٰ حضرت و برکت، خدا کی قسم اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے آج میں اور آپ سنی نہ ہوتے۔ 54 سال انگریز کے خلاف، نجدیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، تحریراً تقریراً نظم کے ساتھ، نثر کے ساتھ۔ آپ نے یہاں بڑا کمال اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے۔ حدیث کو فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایسے تو نہیں سرکار نے حالت بیداری میں دیدار سے مشرف فرما دیا۔ اللہ اکبر، بات طویل ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جاتا۔ میں تو بات کرنا رسول، یہ تنوین کیوں آئی ہے تو بات تنوین کے اوپر ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا روح البیان کی پہلی جلد ہے، صفحہ 113 ہے، زرقانی شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 62 ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، 310 سال دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 310 سال دعا مانگی ہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کیسے توبہ قبول ہوئی ہے؟ پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات جن کے اوپر توبہ کی۔ یہ بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے نزدیک بیان کرے گا۔ دیکھو جی کلمات میں پوچھتا ہوں، ساری اپنی ملت کو اکٹھا کر لو، مجھے بتلا دو وہ کلمات کون سے تھے، یہ بتانا۔ ساری عمر تو لگا رہے نہیں بتا سکے گا۔ آپ میرے فاروق اعظم سے پوچھ کلمات کون سے تھے۔ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں میرے آقا کے، سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں، میرے فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ اللہم اید الاسلام بعمر، مشکوٰۃ صفحہ 58۔ یا اللہ مجھے عمر عطا فرما دے۔ وہ فاروق اعظم مراد فرماتے ہیں
کہ آدم سفیلہ کو یہ کلمات دیے گئے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، یا اللہ تجھے میلاد محبوب کا وسیلہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما دے۔ فرمایا کیف عرفت یا آدم، آدم تم نے کیسے پہچانا ہے؟ ابھی تو میں نے محبوب کو بھیجا ہی نہیں دنیا میں۔ عرش کیا مولا، جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تھا نا، عرش میں میں نے دیکھا تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں آپ کو۔ فرمایا صدقت یا آدم، آدم آپ نے سچ فرمایا ہے، جو آج اس کے وسیلے سے تیری بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے نہیں فرمایا رسول من انفسکم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے من انفسکم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا surely indeed a prophet has come to you from among yourselves، البتہ تحقیق ایک رسول تم میں سے نفیس ترین جماعت سے تشریف لائے۔ یہ پتہ ترجمہ کرتے ہیں تمہارے جیسے رسول، استغفر اللہ۔ من انفسکم کا معنی تو اٹھا کے دے، کہیں میرے محبوب نے ان کو من انفسکم بھی پڑھا ہے، جس کا مطلب ہے تم میں سے بہترین جماعت سے تشریف لائے۔ ساری دنیا سے عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، میرے آقا بنو ہاشم سے تشریف لائے، اور میرے آقا کا کلام سارے کلاموں سے افضل، میرے آقا کی ذات سب ذاتوں سے افضل، میرے آقا کی امت ساری امتوں سے افضل۔ میلاد المحبوب نے کوئی پیپر ایسا نہیں جو نہ کیا ہو، سیاسیات کا، معاشیات کا، اقتصادیات کا، دنیا کا، قبر کا، حشر کا۔ مایا 120 صفحے ہوں گی اہل جنت کی، 1,24,000 انبیاء رسول کے غلاموں کی صرف 40 صفحے ہوں گی، میرے اکیلے کے غلاموں کی 80 صفحے ہوں گی۔ مایا ان کی امت ساری امتوں سے افضل، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا مارنا خدا کا مارنا، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا۔ فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 27واں پارہ۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں، کلام رب کا ہے، زبان میری ہے، بولتا خدا ہے، ہونٹ میرے ہلتے ہیں۔ یہ معنی ہے من انفسکم، تم میں سے نفیس ترین جماعت تشریف لائے۔ آئیے اب پہلی صفت کریمانہ کیا ہے میلاد المحبوب کی؟ عزیز علیہ ما عنتم، بڑے کمال کے جملے ہیں۔ grievous to him is your falling into distress، میرے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں تمہارا مشکل میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے جس کی کثرت وہ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، وہ میلاد المحبوب ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے امام شرف الدین بصیری سے پوچھتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم محبوب کا کیا مقام ہے؟ وہ امام شرف الدین بصیری جن نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور ماتے ہیں مجھے فالج ہو گیا، ایک حصہ فالج زدہ ہو گیا، بڑا علاج کیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، آرام نہیں آ رہا۔ ایک دن کہا آج بڑے طبیبوں کو آزمایا ہے، آج طبیب دو جہان کی شان میں نہ کچھ چیز لکھوں۔ آپ نے قصیدہ لکھنا شروع کر دیا۔ جب قصیدہ بردہ شریف مکمل ہوا، رات کو سو گئے، قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں محبوب کریم کی زیارت ہوئی تو آپ نے قصیدہ پڑھ کے سنانا شروع کیا۔ جب یہاں پہنچے نا، کم ابرات واسبم بلمس رات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مریض ہیں جو آپ کے ہاتھ کے لمس سے شفا یاب ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، شان المحبوب نے اپنے یہ دلہ والا ہاتھ میرے جسم انور کے اوپر پھیرنا شروع کر دیا۔ جو ہی ہاتھ مبارک پھیرا میرا فالج ختم ہو گیا، اور سرکار نے مجھے ایک خوبصورت یمنی چادر دی۔ حالت بیداری میں جب اٹھا تو وہ چادر پھر بھی میرے پاس تھی۔
فرمایا دنیا والے سارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن مشکات میں میرے محبوب کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل، تو جو بننے کا دعویٰ کرے پھر وہ شیطان کا بھی گرو ہوا نا۔ ہاں ہاں، جٹ ذمہ دار بندہ ہو، باتیں سیدھی سیدھی کرتا ہوں، پکی بات کرتا ہوں۔ تو امام شریف الدین بصیری پھر یہاں بڑا کمال جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوح و قلم کے جتنے علوم ہیں یہ آپ کے علم کے چند قطرے ہیں، اور دنیا اور جہاں کی جتنی نعمتیں ہیں یا رسول اللہ آپ کے باب کرم کے درائے کرم کے یہ چند قطرے ہیں۔ کمال فرماتے ہیں رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں حالک ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ یہ مبالغہ میں نہیں، میں بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث کا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فودیت فی یدی، یہ پاسٹ انڈیفینیٹ پیسے وائز ہے، فعل ماضی مجہول ہے۔ میلاد المحبوب فرماتے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں دے دی گئی، کیز ور گیون انٹو مائی ہینڈز۔ سنی ہوں، رضوی ہوں، ایسے نہیں میں کبھی شعر بھی پڑھوں گا تو قرآن و حدیث کے مطابق کہ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ ابھی تک کسی ماں کے لال نے عزیز علیہ مانکم کی تشریح کی نہ کی ہوگی نہ کسی نے سنی ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں جن کا مرید ہوں وہ وقت کے ولی تھے، الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نسبت بڑی عظیم ہوتی ہے، میں بھی 20 سال پڑھتا رہا ہوں، ماسٹر کیا اپنے یونیورسٹی سے، ٹاپ کیا تھا، اس کے بعد میڈیکل 4 سال کیے، لیکن پورا 20 سال میں نے کوئی تقریر اردو پنجابی میں نہیں کی۔ I delivered my art speech in English and Arabic. 20 سال انگلش عربی بولتا، جب 92 میں وقت کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کے بعد اردو پنجابی تقریر شروع کی۔ اور دوسری ہستی جس سے میں فیض لے رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، امیر اہل سنت میرے سیدی الحاج ابو البلال محمد الیاس اتاری قادری رضوی دامن باطل قدسیہ، ان کا مطالب ہوں۔ جب 2 ذاتوں کی طرف سے انعام ملے تو پھر سینہ کیوں نہ کھل جائے۔ عزیزاً علیہ مانکم کی تشریح بیان کر رہا ہوں، آئیے شہد النبوت صفحہ 84 ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، تو میرے آقا کریم وہ ہیں کہ نہیں کا لفظ آپ کی زبان پہ نہیں، باقی ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ اس کی حضور آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جابر قبول ہے۔ جب دعوت کی تو بڑے خوش ہیں،
کہ وہ محبوب جب پہاڑ پہ قدم لگائیں وہ جبل نور بن جاتا ہے. یہ بے نورے بھی اس کو جبل نوری کہتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ قدم لگائیں کوہ طور بن جائے. میرے میلاد والے آقا جس پہاڑ کے اوپر قدم لگائیں وہ جبل نور بن جائے. کہتے ہیں نا جبل نور. یہ بے نورے بھی اسے جبل نور کہتے ہیں. تو جبل نور کیسے بنا؟ نور والے کا قدم لگا تو جبل نور بنا. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کیا حضور اس پر قدم رکھیں عرش اعلیٰ بن جائے. آج اپنے غلام جابر کے گھر میں جلوہ افروز ہونے. سرکار نے دعوت قبول کی. ایک ہی بکرا شوق سے پالا تھا جابر رحمۃ اللہ نے. 2 ہی بیٹے ان کے سامنے ذبح کیا. بیوی کو دیا لو تم کھانا تیار کرو. سرکار آ رہے ہیں ہم ان کی زیارت سے مستفید ہوتے رہے. ادھر کھانا تیار ہو گیا. جابر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بیوی کھانا بنا. دونوں بیٹوں نے تماشا بنا لیا. بڑے نے کہا ہو جس لاٹ سے بکرے کو پالا تھا نا آج ہمارے ابو نے اسے ایسے ذبح کیا. چھوٹے بھائی کو لٹایا اس کی گردن کے اوپر چھری دیا اس کو ذبح کر دیا. ماں نے جب دیکھا ماں دوڑی تو بڑے بیٹا ڈر کر چھلانگ لگائی. وہ گرا اس کا منکا ٹوٹا وہ بھی وصال کر گیا. میں قربان جاؤں صحابیہ تیری عظمت پر. اپنے خامد کو بھی نہیں بتایا. دونوں بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے کوٹھے میں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا. آقا کے ادب میں کمی نہ آ جائے. جب کھانا تیار ہوا کھانا لے کر گئے جابر عبداللہ. میں جابر بچوں کو لے کر آؤ. میں اکیلا کھانا نہیں کھاؤں گا. واپس آئے بیوی سے کہا سرکار نے کہا کہ بچوں کو لے کر آؤ تب میں کھانا کھاؤں گا. عرض کیا ان کو کہو بچے کہیں گئے ہوئے ہیں اور وہاں گئے کو واپس بھی نہیں آتا. ایسی جابر نے جا کر کیا حضور بچے کہیں گئے ہوئے ہیں. میں جابر جب تک تیرے بچے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں اللہ کا محبوب کا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. عزیز علیہ ما عنتم. نبی کہتے ہیں کو پتا ہے کیا ماجرا ہو چکا ہے. پھر جابر رحمۃ اللہ بیوی کے پاس آئے. سرکار نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک بچے نہ آئے. اب بیوی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. صبر کے جام چھلک گئے. آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ اٹھی. حامل کو لے کر گئی. کپڑا اٹھایا فرمایا یہ ہیں شہزادے تیرے. اس جہاں میں پہنچے جہاں کو واپس نہیں آیا. جائے سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا حضور وہ تو پردہ فرما چکے ہیں. فرمایا میں نے کب کہا تھا کبھی. میں نے کہا تھا بچوں کو لے کر آؤ. میں قربان جاؤں نبی غیب تیری عظمت پر. اور وہ صحابی تھے نا ان کا عقیدہ تھا کہ نہ نیر بہایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے بس محبوباں دیا محبوبہ بس محبوباں دیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے بس محبوبہ دیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے. دونوں بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا سرکار کے قدموں میں رکھا. شہادت النبوت کا صفحہ 84 ہے. ادھر میرے کریم آقا نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو زندہ فرما دیا. کہتے ہیں جی نبی مشکل کشا نہیں. یہ جابر عبداللہ سے پوچھو نا کہ جس کے بیٹے پردہ فرما جائیں پھر زندہ ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور مشکل کشائی کیا ہوگی. دونوں بیٹے زندہ ہوئے سرکار کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. تو یہی ہم پیغام دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو کہ بدبختو ابھی بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ. میرے سیدی نے بڑا جھنجھوڑا ہے. فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سرکار تشریف فرما ہیں. ایک صحابی ہے. عرض کیا حضور اسلام سے پہلے ہمارے دل پتھر ہو چکے تھے. ہم پسند نہیں کرتے تھے ہمارا کوئی داماد بنے. میری چھوٹی سی بیٹی بڑی پیاری خوبصورت توتلی باتیں کرنے والی. میں اس کو اندھیرے کنویں میں پھینکنے جا رہا ہوں. زندہ درگور کرنے جا رہا ہوں. مکے کے بازار سے نکلے کبھی وہ بیٹی میرے گلے میں بازو ڈال لیتی ہے کبھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے لیکن میرا دل پتھر ہو چکا تھا. مجھے ترس نہیں آیا.
مکہ سے باہر نکلے، میں نے بازو سے پکڑا اس کو، طریق میں پھینک دیا، بچی موت کے منہ میں جا رہی ہے، پھر بھی کہتی ہے یا ابا تاؤ ادرکنی، ہائے ابا جی مجھے بچا لو۔ جب یہ بات سنی میرے ملازم محبوب کی چشمان نبوت میں آنسو آ گئے، اور آپ کا فرمان نشان ہے دنیا والوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کرے، پال کے جوان کرے، شادی بیاہ کرے، میں اللہ کا محبوب ہو کے بشارت تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں۔ یہی تو فلسفہ ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اس طرح نہیں گونج پہنی چاہیے، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا، ہر ستارے میں پڑی ہے روشنی، ہر کلی کا مسکرانا، وہ کلیاں جن کو کھلنے سے پہلے مسل دیتے، زندہ درگور کرتے، آج خود ہم ان کو جوان کر کے ان کی شادی بیاہ کر کے اپنے ہاتھوں سے الوداع کہتے ہیں۔ ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر کلی کا مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، پرچ میں اہل سنت ہے سر بلند، اور نجد کو گردن جھکانا، اور نجد کو گردن جھکانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ۔ الحمدللہ 200 سے زیادہ ممالک میں سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور اس وقت تقریباً 6 ارب انسان ہیں پوری دنیا میں، جن میں الحمدللہ 2 ارب مسلمان ہیں، اور 2 ارب مسلمانوں میں 1 ارب 60 کروڑ جماعت اہل سنت ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 1 ارب 60 کروڑ جماعت اہل سنت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرچ میں اہل سنت ہے ہر بلند، پرچ میں دین نبی ہے ہر بلند، اور کفر کو گردن جھکانا، پرچ میں اہل سنت ہے سر بلند، اور نجد کو گردن جھکانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ۔ عزیز علیہ ما عنتم کی تشریح جان کر رہا ہوں، آئیے ذرا انفاس العارفین صفحہ 41 پڑھ کے دیکھیے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی، سب کو رحمت اللہ تعالی، بڑی عظیم ہستی ہیں، یہ ان کا فیضان ہے۔ برے صغیر و پاکستان کے جتنے علماء ہیں بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ اپنے والد شاہ عبد الرحیم بہت سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت میں بڑا سخت بیمار تھا، میرے بچنے کی امید کوئی نہیں تھی، میں بول بھی نہیں سکتا تھا، تو خواب میں شاہ عبد العزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آئے، میں بیٹے اللہ کے محبوب تیری بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، grievous to him is your falling into distress، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، چوٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، وہ میلاد والے محبوب ہیں۔ اے بیٹے اللہ کے محبوب تیری عیادت کے لیے آ رہے ہیں، اپنی 4 پائی کی پانجوں کا رخ تبدیل کر، جدھر تیری پانگیں ہیں ادھر سے اللہ کے محبوب نے آنا ہے۔ فرماتے ہیں میں بول نہیں سکتا تھا، اشارے سے مریدان کو کہا، ادھر 4 پائی کا رخ تبدیل ہوا، ادھر یہ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، اور آخر فرمایا کیف حالک یا بنی، اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے۔ شبد نہیں فرماتے ہیں کہ اتنی مٹھاس تھی سرکار کے کلام میں کہ میرے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہوگی، اور سرکار نے اس طرح مجھے اپنے آغوش مبارک میں لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میں اس قدر رویا سرکار کی قمیص مبارک بھیگ گئی۔
میرے دل میں خیال آیا، بڑی دیر سے تمنا تھی کاش سرکار کے 2 موئے مبارک مل جائیں۔ ابھی بات دل پر ہے، زبان پہ نہیں آئی۔ خدا کی قسم میرے آقا وہ ہے جو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں۔ مبالغہ میں جی نہیں، صحیح بخاری شریف پہلے جلد صفحہ 59 ہے۔ میرے میلاد المحبوب نے پہلے قسم کھائی ہے، پھر حدیث روایت فرمائی ہے۔ قسم کیوں کھائی ہے؟ پتہ تھا ایسے انسان نما جانور ہوں گے جو کہیں گے نعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کے لیے۔ سنو حدیث، بخاری شریف کا حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، قسم ہے رب ذوالجلال کی، دنیا والوں میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع تو نظر آنے والی چیز ہے میرے ملت کے نوجوانوں، خشوع تو نظر آنے والی چیز نہیں، یہ تو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا۔ خشوع کیا ہے؟ دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ میلاد والے آقا اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں ارشاد کہ میں تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ بھی میرے دل میں خیال ہے کہ سرکار نے حدیث مبارک پر ید اللہ والا ہاتھ پھیرا اور 2 موئے مبارک مجھے عطا فرما دیے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، خواب ہے، جب بیدار ہوں تو اکثر وہ چیز نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار میرے دل کی اس کیفیت کے اوپر بھی آگاہ ہو کے فرمایا بیٹے یہ حال سے بیداری کے بعد بھی تیرے پاس رہیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، آگے چلے، حریص علیکم excessively solicitous respecting you، سب سے بڑھ کر اپنے غلاموں کی خیر مانگنے والا۔ کوئی حریص سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ مانگنے والا، سب سے زیادہ چاہنے والا۔ کوئی جان کا حریص ہے، کوئی مال کا حریص ہے، کوئی اولاد کا حریص ہے۔ میرا میلاد والے آقا ہر وقت اپنے غلاموں کی بھلائی کا حریص ہے۔ آئیے خصائص الکبریٰ پہلی جلد ہے، صفحہ 217 ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا۔ یہ دیکھو میلاد والے محبوب کا کرم، خدا کی قسم میں درجنوں حدیثیں بول جاتا ہوں، بعد جا کہتا ہوں یار یہ آپ کے بیان تقریباً 300 سے زیادہ نیٹ کے اوپر پوری دنیا دے رہی ہے، تو یہ صاحب کہیں حوالہ غلط نہ ہوئے۔ خدا کی قسم جا کے دیکھتا ہوں لفظ بس ٹھیک ہے، یہ میلاد والے آقا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، کمال کی کفت حافظہ دی ہے۔ یہ خصائص الکبریٰ کی پہلی جلد صفحہ 217 ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا جنگ احد میں ایک ظالم نے تیر مارا، آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا۔ صحابی ہے نا، ہتھیلی کے اوپر ڈیلا رکھا، جب حسن محبوب سامنے ہو تو درد نہیں ہوتی، آنکھ چبھ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے صحابی کا، ابو قتادہ کا، ہتھیلی پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں اس کی حضور مجھے آنکھ چاہیے۔ لگاؤ نا فتویٰ سال نجدی اکٹھے ہو کر صحابی پر، خدا سے نہیں مصطفیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور 1.5 لاکھ صحابہ خدا کی قسم جب بھی مانگا ہے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا سے نہیں مصطفیٰ سے مانگا ہے۔ اس کے حضور مجھے آنکھ چاہیے، میں اگر صبر کریں تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے حضور آپ کے پاس کون سی کمی ہے، آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دیں، دونوں چیزیں دے دیں۔ اپنے سرکار نے ایسے لعاب دہن لگایا، ڈیلا میری آنکھ میں رکھا، آپ فرماتے ہیں فقان لا ادری ایو عینی یصیبت، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری کون سی آنکھ خراب ہوئی تھی، بلکہ اس کا حسن و جمال اور اس کی نظر دوسری آنکھ سے بھی بڑھ گئی۔ حضور جو جنت اپنی طرف سے آنکھ میرے مانگنے پہ دے دے اور دونوں چیزیں مل گئیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سوہنیا سیدہ مدینے والیا، سوہنیا سوہنیا سیدہ مدینے والیا، منگیا منگیا تیرے جو در تو پالیا، منگیا منگیا تیرے جو در تو پالیا، سوہنیا سیدہ مدینے، سوہنیا سیدہ مدینے والیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے جامعہ ترمذی شریف کی دوسری جلد ہے، صفحہ 197 ہے۔
ایک نبینا صحابی ہے. مزدر کی بات ہے نجدین جب حدیث کی کتاب چلی یہ حدیث حذف کر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھو یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور سرکار کے فرمان کو گزرتے ہیں. استغفر اللہ. جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 197 ایک نبینا صحابی ہے سیاستہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. انہیں تو یہ نہیں پتا حدیث کی کتب کتنی ہیں. سیاستہ سیاسی کی جمع ستہ 6. یہ تو کنویں کے مینڈک ہیں صرف سیاستہ. باقی 23 کتب کا کیا قصور ہے؟ 29 کتب حدیث کی ہیں. اس سے زیادہ نہیں لیکن ان کو تو مانا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں علم کے سمندر میں غوطہ لگاؤ تمہیں پتہ چلے میرے میلاد والے محبوب کا مقام کیا ہے. نبینا صحابی عرض کیا حضور آنکھیں چاہیے. نہ جاؤ وضو کرو 2 نفل پڑھو دعا میں بتاتا ہوں مانگ تم لو آنکھیں مل جائیں گی. صحابی نے وضو کیا 2 نفل پڑھے. فرمایا اب یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک بحق محمد نبی الرحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ تقضی اللہم شفی فیہا. یہ دعا مانگی. عرض کیا مولا میں تجھے تیرے میلاد والے محبوب رحمت والے کریم آقا کا واسطہ دیتا ہوں میری حاجت پوری فرما دے. ادھر دعا مکمل ہوئی ادھر اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلام کو آنکھیں عطا فرما دی. یہ حاجت روائی نہیں تو اور کیا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹو دی بلیورز کمپیشنیٹ مرسیفل. اپنے غلاموں کے ساتھ رؤوف اور رحیم حد درجہ مہربان بھی ہے رحم کرنے والا. بخاری شریف کی حدیث ہے ایک صحابی عرض کیا حلقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. وہ میرے غلام کیا ہوا ہے؟ اس کی حضور روزہ رکھا ہوا تھا. دن کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا ہوں. میں ایسے کرو ایک غلام آزاد کر دو. اس کی حضور میں تو غریب ہوں میرے پاس میری اتنی اوقات نہیں ہے. میں ایسے کرو پھر 60 دن مسلسل روزے رکھ لو کفارہ ادا ہو جائے گا. اس کی حضور اتنی ہمت نہیں اتنی سخت نہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ تو 3 چیزیں تھیں نا شریعت میں. لیکن دنیا والوں سنو میرے نبی وہ ہیں جو نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں رسول بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. شریعت میں ترمیم کرنے کا حق رکھتے ہیں. کسی اور نبی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا. واحد رسول ہیں جن کو اللہ نے شریعت میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دیا ہے. عرض کیا حضور میں تو خود بڑا مسکین ہوں. میں اچھا بیٹھ گیا. ایک صحابی آئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر. اس کے حضور یہ ہدیہ قبول فرما دیجیے. فرمایا وہ کدھر ہے سائل؟ اس کے حضور میں حاضر. فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا تمہیں میں دیتا ہوں شریعت میں ترمیم کرنے لگا ہوں. یہ میری طرف سے لے جا کے مدینے کے غریبوں فقیروں کو کھلا دے کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کیا حضور مجھ سے زیادہ غریب آئی کو نہیں مدینہ میں. مانگنے والوں کی ناز پہ بھی میں قربان جاؤں. فرمایا اطعمہ لاہلک. مایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے شریعت میں ترمیم کرتا ہوں تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. شان وکھرا آمنہ دے لال دا. شان وکھرا آمنہ دے لال دا. کوئی بھی سوہنا نہیں سونے دے نال دا. شان وکھرا آمنہ دے. میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا. او ہے واقف فواللہ. سرکار نے قسم اٹھا کے حدیث فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. میرا تے ایمان ہے اس گل سے او ہے واقف تیرے میرے
حال دا شان وکھرا آمنا دے اور اج کرتے ساڈے لئی سفارش کرم دی سونیا رب تیریاں نہیں ٹالدا سونیا رب تیریاں نہیں. یہ بخاری شریف کی دوسری جلد کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. آئیے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کتابوں میں حدیث شریف موجود ہے. راوی بھی بڑے ذل القدر سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ کوئی 16 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا. سورہ المائدہ ہے 29واں پارہ، وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ. اونچی بولو سبحان اللہ. This day is equal to 50,000 years. یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. اس کے لیے ابا حضور کچھ ہمارے خاطر کرے. اللہ تعالیٰ اپنے جلال پر رہیں. اب میں کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائے. ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی. اس کرے گے نوح نجی اللہ کچھ ہمارے لیے کی رہیں گے، کچھ ہمارے لیے کریں. آپ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. کاش بخاری کی اس حدیث کو مان لو تو سارے جھگڑے ختم نہ ہو جائیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، ملک میں امن آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ اذهبوا الی اللہ کہ اللہ کا طرف فرمایا نہیں، اذهبوا الی غیری، گو ٹو دی نیکسٹ ون. کسی اور کے پاس جاؤ، کسی غیر کے پاس جاؤ. صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت کہنے والوں. جب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت یہ تمہارے فتوے تمہارے منہ کے اوپر نہیں مارے جائیں گے. اس سے پاک دنیا اللہ کے خلیل کے پاس آئے گی. آپ بھی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی غیر کے پاس جاؤ. پھر دنیا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے گی، یہی جواب ملے گا. پھر دنیا عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئے گی، یہی جواب ملے گا. سنو میرے میلاد والے محبوب فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي، 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا. سرکار فرماتے ہیں اور ہے بھی فیوچر انڈیفینیٹ ہے، فعل مستقبل مطلق. میں تو زمانے نکال کے ترجمہ کرتا ہوں کسی نجدی کو کوئی شائبہ نہ باقی رہ جائے. سرکار فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي when all creature will come to me. جب ساری مخلوق میرے قدموں میں آ جائے گی، میں دوسرے نبیوں والا جواب نہیں دوں گا. میں کہوں گا فَقُولُوا أَنَا لَهَا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں مقام محمود پہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصل. فرمائیں گے وقل، محبوب بات کرو، تسمعوا، آپ کی بات سنی جائے گی. وصل تو جو مانگے گے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. یہ ترجمہ کا کہ کر دے ساڈے لئی سفارش کرن دی سونیا رب تیریاں نہیں ٹالدا شان وکھرا آمنا دے. اللہ اکبر کبیرہ بالمؤمنین رؤوف رحیم. بخاری شریف کی حدیث. جابر بن عبداللہ آگے عرض کیا حضور میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، قرضہ بڑا ہے، میری 8 بہنیں بھی ہیں، تھوڑی سی کھجوریں اتری ہیں، قرض لینے والے بڑے ہیں. سرکار کرم فرمائیں، ذرا آئیں، اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا دیں ان کو، باقی پھر. سرکار میں جاؤ میرے آنے سے پہلے 3 ڈھیر لگاؤ کھجوروں کے. 3 ڈھیر لگا دیے. جب سرکار گئے، سرکار نے فرمایا کہ سب کو بلا لو، جتنے بھی تیرے قرض لینے سب کو بلا لو. بلا لیا. سرکار 1 ڈیڑھ کے اوپر بیٹھے ہیں، 2 کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ آتے جاتے ہیں، سرکار نواز سے جاتے ہیں. سارے قرض لینے والے چلے گئے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کاش تم نے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہوتی. فرماتے ہیں کہ باقی دونوں ڈیروں کو سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ ڈیڑھ سے سارا لوگوں کا قرضہ اتارا ہے. لم تنقص تمرۃ واحدہ، خدا کی قسم ایک کھجور اس ڈیڑھ سے بھی کم نہیں ہوئی. تمہیں کیا پتا ہو میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میلاد والے آقا کی شان کیا ہے. باپ کی شان ہمیشہ اس کا بیٹا بیان کرتا ہے.
استاد کا مقام اس کا شاگرد بیان کرتا ہے، مرشد کامل کی شان مرید کامل بیان کرتا ہے، اور آقا کی شان کے ڈنکے اس کا غلام بجاتا ہے۔ کچھ تربیت کی باتیں بھی کرنے، مجھے تو اللہ نے یہ شرف دیا، میں تو 6 گھنٹے، کل بھی میں الحمدللہ 3 خطاب کر کے آیا ہوں۔ یہ مجھے تو اعزاز اللہ نے بخشا ہے کہ 6 خطاب کر رہا ہوں 24 گھنٹے میں، نہ کبھی زبان تھکی ہے نہ کبھی دل تھکا ہے۔ ھذا من فضل ربی، دس از دی گریس آف مائی آلمائٹی اللہ، یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کو سرکار کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے۔ کچھ تربیت کی باتیں ہو جائیں، اس لیے کہ تعلیم بغیر تربیت کے بے معنی ہے۔ میرے میلاد والے آقا نے تربیت کی ہے۔ سرکار مہاجر بن کے رات کی تاریکی میں مکے سے نکلتے ہیں، جب پہلا اور آخری حج کرنے جاتے ہیں تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت ساتھ ہے۔ کہاں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، صرف 40 بندے مسلمان کیے۔ میرے آقا چند سالوں بعد جب حج کرنے جاتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کی جماعت ساتھ ہے۔ یہ تربیت مصطفیٰ کا ثمر ہے۔ یہ نئی نسل کیوں باغی ہو رہی ہے اسلام سے، کیوں دور جا رہی ہے، کیوں انگریزوں کے طور طریقے اپنا رہی ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھانا، انگریزی لباس پہننا، یہ ہم ان کی علمی پیاس نہیں بجھا رہی ہے، ہمارا قصور ہے، نہ مانتے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کریم جملہ ارشاد میں 4 پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں نہ لگا دو۔ مجھے اکثر میں جاتا ہوں، جا کے مدرسوں میں دیکھتا ہوں جو بچے ڈل مائنڈڈ ہیں، کسی کی رال ٹپ رہی ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا ٹانگ نہیں ہے، اس کو عالم بنا دو۔ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں اس کو پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ بھائی ٹھیک ہے ان کو پروفیسر ڈاکٹر بناؤ، لیکن انہیں دین کا پہلے عالم بناؤ۔ جب 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد پہلا حکم آیا نا لانی تبلیغ کا، سورہ شورا 19واں پارہ، انذر عشیرتک الاقربین، محبوب سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور یہیں سے انگریز نے مقولہ لی ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اصول ہمارے ہیں، چوری وہ کرتا ہے۔ اول اشباع درویش۔ تو یہ تربیت آقا کریم نے کی ہے۔ دیکھیے نا کہ وہ والدہ جو خون جگر سے اپنے اولاد کی پرورش کرتی ہے، وہ بیٹا رات 12 بجے تک انٹرنیٹ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اسے اتنی تفریق نہیں ہوئی کہ میں آدھا گھنٹہ اپنے امی حضور کی قدر نہیں دبا دوں۔ آؤ نا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہیں عاشق رسول، غزنی سے چلتے، غزنی افغانستان کا صوبہ ہے، غزنی سے چلتے دلی آ کر، آگرہ آ کر، ہندوؤں کے گھر میں آ کر ان کو نیست نبود کر دیتے، ان کے جھوٹے خداؤں کے ٹکڑے کر دیتے، ان کے سونے چاندی کے خداؤں کے ٹکڑے کر دیتے۔ کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے آپ کے ان کے گھر میں آ کر ان کو مارتے، 17 حملے کیے ہیں، شکست نہیں کھائی، کسی ایک بھی حملے میں شکست نہیں کھائی، ناکام نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا؟ میں 2 کام کرتا ہوں، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی اسپیچ کو، ذرا دل کے دریچوں میں جگہ دینا میرے الفاظ کو آخری لمحات میں۔ میں 2 کام کرتا ہوں، ایک وقت کے ولی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کراتا ہوں، اور دوسرا میں جب گھر سے نکلتا ہوں اپنی امی حضور کے قدم کو چوم کے نکلتا ہوں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے۔ دیکھو کتنا آسان ہوتا ہے، مشکات کا 421 ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک دفعہ خوش ہو کے والدین کا چہرہ ہی دیکھ لیا کر، تیرے پاس اتنی فرصت نہیں، خوش ہو کے والدین کا چہرہ دیکھ لیا کر۔ میں اللہ کا محبوب ہو کے کہتا ہوں کاتب اللہ تعالیٰ لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نظر کے بدلے تمہیں اللہ کے مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ کیبل نے، موبائل انٹرنیٹ نے فحاشی اور عریانی کی ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن آؤ میرے محبوب کریم نے یہ بھی پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1423۔ کتنی ہے؟ 1423۔ تو جو میری طرف میرے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، میرے میلاد المصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ
قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کو دنیا میں کسی بڑی امیر کبیر حسینہ جمیل عورت نے دعوت گناہ دی ہو، اور وہ کہیں گے کہ میں تیرے پاس نہیں ہوں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے آقا کریم کہتے ہیں وہ خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6474 میلاد والے محبوب نے فرمایا وہ مجھ محمد سے سودا کر لو، خدا کی قسم اتنا آسان سودا کوئی نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ مجھ محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے سودا کر لو، مجھے صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہے، میرا مصطفیٰ کریم مال کے جنت ہے۔ میں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی، ایک اپنی شرمگاہ کی، کہ ان کا نجائز استعمال نہیں کروں گا تو میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ آئیے نا آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب، لاڈلے محبوب، عظمتوں والے محبوب کی میلاد میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں یا الہی آج کے بعد ہم بھی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ ایسے نہیں مردوں والا وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب ہے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ یا رب مصطفیٰ، میلاد والے محبوب کی عظمت کا واسطہ میری ملت کے نوجوانوں کو، شمر سالت کے پروانوں کو اس کے اوپر استقامت عطا فرمانا، اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ لاجزال میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرحبا 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 مرحبا، بولو مرحبا 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 مرحبا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرحبا 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 مرحبا، بولو مرحبا 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 مرحبا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرحبا 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 مرحبا، بولو مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، آقا کی آمد، سب مل کر بولو، بڑے پیار سے بولو، خوش ہو کر بولو اور اونچا بولو، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، رحمت کی آمد، سونے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، حاضر کی آمد، ناظر کی آمد، شاہد کی آمد، ناصر کی آمد، شاہد کی آمد، علیم کی آمد، حلیم کی آمد،
کریم کی آمد، حکیم کی آمد، مولا کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو، سب جھوم جھوم کے لب چوم چوم کے آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، صدیق کے آقا، صدیق کے آقا، فاروق کے رہبر، عثمان کے داتا، حیدر کے مولا، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، سب جھوم جھوم کے شرمانا چھوڑو، لب چوم چوم کے حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، میرے غوث کا نعرہ، خواجہ کا نعرہ، داتا کا نعرہ، مرشد کا نعرہ، عطار کا نعرہ، مرشد کا نعرہ، ہے تیرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، ذرا اونچا بولو اور زور سے بولو، یہ تارے سن لے، نظارے سن لے، تم سب کو سنا دو آقا کی آمد، یہ جشن ولادت، مولا کی ولادت، آقا کی ولادت، داتا کی ولادت، آقا کا امامہ، آقا کی زلفیں، آقا کی داڑھی، نورانی چہرہ، نورانی داڑھی، ذرا جھوم جھوم کے لب چوم چوم کے ذرا اونچا بولو، خوش ہو کر بولو، مولا کی ولادت، داتا کی ولادت، اس نور کی ولادت، آمینہ کے دل پر آقا کی ولادت، سب مل کر بولو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، غوث اعظم ایمان متقا بنوکا، غوث اعظم ایمان متقا بنوکا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرحبا 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 مرحبا، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرحبا 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 مرحبا، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، انگنت بے عمل باعمل بن گئے، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا، جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ
مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا